احسن صاحب، سب سے پہلے تو جو علی پرویز ملک صاحب نے ایک منطق پیش کی ہے اس پر بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کا پیسہ اور وسائل جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم کرنے پر لگائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، میں ان کی سٹیٹمنٹ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو انہیں بالکل نالج نہیں ہے، یا وہ خود میرا خیال ہے تھوڑا سا بدھو بن رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ جتنا بنانا چاہیں گے اور جو آپ کہیں گے وہ مان لے گی اور اسی طرح منون تسلیم کر لے گی. اچھا، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ سرکاری طور کے اوپر سرکار جو ہے عوام کی جیبوں پر اس وقت ڈاکہ مار رہی ہے، اس کی بھی نظیر پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور یہ تسلسل میں یہ نہیں کہتا کہ اسی گورنمنٹ کا ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹ کے کا جو وتیرہ تھا وہ بھی یہی تھا. علی پرویز ملک صاحب جو ہیں، یہ پرویز ملک صاحب ایم این اے ہوا کرتے تھے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں، بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹ دیکھی ہے میں نے آج، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو شاید کوئی علم نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، اور جو یہ کہیں گے وہ مان لیں گے، اور پھر جس طرح یہ کہتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ جتنا مرضی چھاتی ٹھونک کر یہ کہیں گے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا تو عوام مان لیں گے. نہیں، علی پرویز ملک صاحب ایسا نہیں ہے، لوگوں کو بالکل سمجھ ہے، اور آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑ لیں. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جو صورتحال آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کی ننگی پیٹھوں پر مہنگائی کے تازیانے جس شدت کے ساتھ برسا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، عوام بھی اس کو محسوس کر رہی ہے. اور آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ جینون ریلیف عوام کو نہیں دیں گے، عوام آپ کی بات کو مانے گی نہیں. بہرحال آپ حکومت میں ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، آپ جو چاہے کریں. لیکن حقائق یہ ہیں مصباح کہ یہ اسی طرح ہے کہ عوام کی آپ کھال ادھیڑ لیں مہنگائی کے تازیانے کے ساتھ، اور اس کے بعد پیچ ورک شروع کر دیں کہ ایک جگہ کی سکن اتاریں اور دوسری جگہ پہ لگا کر اس زخم کو بند کرنے کی ایک کوشش تو نہیں، میں کہوں گا دکھاوا کریں. اب دیکھیں یہ کتنا زبردست کھیل رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں یہ کمی کر رہے ہیں جی، 12-13 روپے قیمت جو ہے میکسیمم نیچے آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے 10 روپے کی لیوی بڑھا دی ہے، یعنی وہ 70 روپیز پہ چلی گئی ہے. صحیح ہے. مطلب جو آپ نے ریلیف دینا ہے وہ پہلے ہی بڑھا دیا. ایسا صاحب، پیٹرولیم ڈویژن سے جاری جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق 16 مارچ سے فی لیٹر پیٹرولیم جو لیوی ہے وہ 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کر دی گئی. میں نے وہی کہا نا، 10 روپے بڑھا دی. اب آپ ریلیف دے دیں گے 5-6 روپے کا، یعنی مہنگا کرنے کے بعد آپ بتائیں گے قوم کو کہ جی ہم نے 7 روپے 8 روپے یا چلے 10 روپے، میں کہتا ہوں 12-13 روپے تو خیر نہیں آپ نے کرنا، لیکن جتنا بھی آپ کریں گے آپ نے اس سے پہلے اس میں مہنگا کر دیا اس کو. باوجود اس امر کے کہ انٹرنیشنل جو اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں یا کروڈ آئل کی قیمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ نیچے آئی ہیں کہ بڑا آسانی کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے 13 روپے تک کا جو ریلیف ہے وہ پاکستانی عوام کو دے سکتی تھی. ایسا پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں یا پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اس کا ریلیف یا اس کی جو ریلیکسیشن ہے وہ عوام کو کیوں نہیں ملتی؟ ملنی چاہیے. اس میں بھی حکومت کی جی بالکل، میں نے کہا نا کہ ایک سرکاری ڈاکہ ہے جو بجلی کی صورت میں، خوشربا بلوں کی شکل میں، پیٹرول کی قیمتوں کی شکل میں، ڈیزل کی قیمتوں کی شکل میں عوام کی جیب پر روز مارا جاتا ہے. سرکاری سرکہ بل جبر اس کو آپ کہیں گے کہ عوام اس کے سامنے بے بس ہے. تو اس بے بسی کے عالم میں وہ کیا کرے. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ کی انہوں نے کہا جی ہم ریلیف دیں گے بجلی کی قیمتوں میں. صحیح. اچھا، پیٹرول کی قیمتیں آپ نے اس میں تو کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو کہیں بڑھا ہی دیا زیادہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد بجلی کی قیمتیں سن لیں. اچھا جی، بجلی کی قیمتوں میں آپ کیسے ریلیف دیں گے؟ کیونکہ آپ کی آئی پی پیز، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجلی کی زیادہ پروڈکشن ہے وہ آپ کی تیل اور آئل کے ساتھ ہی ہے ساری. ٹھیک ہے، ہاں جی، آئل جو ہے. تو اب جب آپ نے آئل کی اور تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، اس میں لیوی بھی لگا دی، تو پھر اس کا مطلب ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو بجلی کی ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہوگی. صحیح. وہ تو آلریڈی وہاں پہ ہو جائے گی. بالکل. تو آپ ریلیف کیسے دیں گے؟ کیا آپ فیکٹریوں کو، کیا آپ ملوں کو کوئی ریلیف دے سکیں گے اس طرح؟ تو ایسے سب جو اس وقت عوام کو چاہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہوں یا اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہوں، اس کے حوالے سے جو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک نعرہ تو یہ لگایا جا رہا ہے نا کہ ابھی میرے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں نا. اچھا، ان کو تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا آ کے. چلو مانتے ہیں جی یہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا برے ہیں، لیکن جو بات آ جاتی ہے نا، یہ جو کلیم کرتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان بھی، میاں شہباز شریف صاحب بھی کہ 1 ڈیجٹ پہ مہنگائی نیچے آ گئی، تو میں تو کہتا حقائق بتا دیں نا. آپ کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی جو سارا کا سارا آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے یا آپ کی کوئی بھی چیز ہے جو آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے آپ کی فیکٹریوں میں جس نے مارکیٹ کے اندر آنا ہے، اس کے پیچھے 2 بہت بڑے فیکٹر ہیں، ایک بجلی ہے اور ایک آپ کا پیٹرول ہے. پیٹرول میں آپ نے کوئی ریلیف دیا نہیں، ٹھیک ہے، بجلی میں آپ کو ریلیف دے نہیں رہے،
بلکہ آپ نے سولر کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہی ہے آپ نے اس میں ٹیکس کہ آپ پہلے کوئی جو یونٹ لے رہے تھے آپ وہ کوئی 10 روپے کا آپ نے لینا شروع کر دیا, آپ دیں گے 70-80 روپے کا یونٹ عوام کو واپس. یعنی عوام کو لوٹنے کا ان کو صرف بہانا چاہیے. اور پھر میں کہوں گا سرکاری ڈاکہ, صحیح. اور یہ ڈاکہ مارنے والے کون ہیں؟ آپ کو لگتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے عوام کو وہ ابتدائی ریلیف دیا, یا پھر اس وقت جو ہے وہ عوام اس چیز کی توقع رکھے کہ موجودہ حکومت کسی قسم کا ابتدائی ریلیف دینے میں مجھے مریم نواز صاحبہ کی بات بتائیں نا, پھر گورنمنٹ کی جانب سے کیوں کہا جا رہا ہے, پھر ریلیف کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کی عظما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں, سی ایم پنجاب کہہ رہی ہیں جی عوام کو بہت بڑا ریلیف اشیاء خرد و نوش میں رمضان میں دے دیا. رمضان میں بھی 800 روپے کے جی اس وقت جو ہے پورے لاہور کے اندر چکن بک رہا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ایک عوام کے پاس رہ گیا تھا چکن, ہاں جی, وہ 800 روپے کا مل رہا ہے. رمضان سے پہلے یہ کوئی 500 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی قیمت تھی, چلے مل جاتا تھا عوام کو. اب اس کی پہنچ سے بھی باہر چلا گیا, اور ابھی عید نہیں آئی. تو کوئی آپ کو کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں کو ورک کرتی ہوئی ہوں, کوئی اشیاء خرد و نوش, آپ کو پھل یہاں اویلیبل ہی نہیں ہے, اس کے ریٹس آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ یہاں پر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, چاہے آپ کا فیڈرل کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے لیں یا لاہور کا یعنی پنجاب کا لے لیں, دونوں بیٹھ جائیں گے وہاں کے وزراء جو ہیں, اور پھر حکومتی تعریف میں وہ کلابے ملائے جائیں گے. کوئی مریم نواز صاحبہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. بھئی آپ باندھیں, لیکن کچھ تو کر کے دکھائیں, ہم مان لیں گے آپ کو. کچھ تو کریں. مطلب 800 روپیہ ایک عام آدمی جس کے پاس وہ گوشت دوسرا تو کھا نہیں سکتا, رائٹ, نہ وہ بڑا گوشت کھا سکتا ہے, بیف کھا سکتا ہے, نہ وہ مٹن کھا سکتا ہے, چکن بھی اس کی قوت خرید سے چلا گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کس بات کی تعریف آپ کی کریں. بالکل 10 روپے آپ جو ہے اس وقت آپ نے وہ اس کی جو اس میں ٹیکس جو ہے ایک اضافہ کر دیا آپ نے پیٹرول پر لیٹر کی قیمت میں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے بجلی آپ کی مہنگی ہے, آپ نے سولر جو آپ نے پورا سسٹم پہلے لگوایا انکریج کر کر کے, جب لوگوں نے لگا لیا تو آپ کو پتا چلا کہ وہ ہماری تو لوٹ مار ختم ہو جائے گی, تو آپ نے اس کے ساتھ جو ایک نئی پلاننگ شروع کر دی ہے تاکہ لوگ اس سے بھاگی جائیں, سولر لگائیں نا. سو عوام کو کہیں سے اگر کوئی ریلیف ملتا ہے نا, تو یہ حکومت, یہ ارباب اختیار جو اس ملک کا نسبہ اشرافیہ ہیں, حکمران اشرافیہ, یہ کسی صورت میں آپ کو دینے کو تیار نہیں. تو جو ایسے صاحب جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, اگر انہوں نے کام ہی نہیں کرنا یا وہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ان کو بنایا کیوں جاتا ہے؟ پھر تو یہ کہا جاتا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, دیکھیں کام بہت اچھا ہو. میں تو کہتا ہوں جی مریم نواز صاحب ذرا آئیں نا مارکیٹ کے اندر, آئیں ذرا آ کر چیک کریں, ذرا آٹے کا اور دال کا بھاؤ پتہ کریں, ساتھ عثما بخاری صاحبہ کو بھی لے کر آئیں. یہ سارے ان کے نزدیک تو ذرا ایک عام پرائیویٹ معیشت مستحکم ہو چکی ہے. کہیں یوٹیلیٹی بل جو یوٹیلیٹی سٹورز ہے وہ آپ نے بند کر دیا, آپ نے کہا کرپشن بڑی ہے. اب جو آپ نے جو کابینہ ہے اس کو فوج ظفر موج کی طرح بڑھا کے رکھ دیا ہے, پارلیمنٹیرینز کی طرح آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں, آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ ججز کی طرح دیکھ لیں, آپ بیوروکریٹس کی طرح دیکھ لیں, اور جو اللہ تللے ہیں نا جی, یہ دبا کے اس خزانے سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ پاکستانی عوام کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے ریلیف لے آئے ہیں. ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی جی آپ کی وجہ سے, ہماری تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں جاگ جاگ کے کہ ہم نے آپ کو ریلیف کیسے دینا. آپ پرائم منسٹر صاحب کی آپ تقریر سن لیں, آپ مریم نواز صاحبہ کی تقریر سن لیں. خیر میں مریم نواز صاحبہ کو تھوڑا سا گنجائش ضرور دے دوں گا کہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے, لیکن ان کے ارد گرد کی ٹیم ایسی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی کارکردگی صرف اشتہارات کے ذریعے دکھانی ہے اور جو ہے گراؤنڈ پہ ہے ہی کچھ نہیں, تو میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اپنی میڈیا ٹیم پر بھی ذرا غور کریں. ایسے صاحب اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی اتنی تسلی بخش تو ہے ہی نہیں ہے, لیکن اشتہارات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کارکردگی بہت تو اچھا تسلی کام بخش ہوگی نا جب کارکردگی ہوگی, پھر آپ کہیں گے کہ تسلی بخش ہے یا نہیں ہے. جب کارکردگی نہیں ہے تو کون سی تسلی؟ اگر تو کارکردگی صفر ہے تو پھر وہ اشتہارات میں تو آپ کی کارکردگی نہیں. بہت اگر اچھی حکمرانوں کے مصائب ان کے کان میں یہ کہتے رہیں گے کہ جناب سب اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے, دودھ کی نہریں جو ہے بہہ رہی ہیں اور ہم نے پاکستان کی حالت زار بدل دی ہے, تو پھر تو ان میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر تو ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ مان رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی تو ایسے جیسا اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جاتی ہے, تو گراؤنڈ ریالٹیز کا جو حکمران ہے یا جو ان کو خود نہیں اس چیز کا علم ہوتا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, بے روزگاری جو ہے وہ اس وقت آپ کی ایک اچھی خاصی, تو اس پہ کوئی, اس میں میرا خیال ہے سب کو پتا ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے, ان کے پاس ساری فگرز ہوتی ہیں. یہ جان بوجھ کے بدھو بنے ہوتے ہیں, یہ جان بوجھ کر اختراز کرتے ہیں, اغماز کرتے ہیں کہ جناب شاید ہمیں پتہ نہیں ہے, یا یہ بضد رہتے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر ہے. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم نواز کی جو گورنمنٹ ہے
اور اگر ماضی کی میں بات کروں اور وہ اس حد تک کہ میاں نواز شریف صاحب کی حد تک میں بات کروں گا کہ جب یہ ماضی میں بھی رہی ہے تو پاکستان کے اندر اگر آپ بات کریں کہ جی اس وقت جتنا بھی آپ کا کمیونیکیشن کا اگر کوئی سسٹم ہے آپ کی جو ایک پورا نیٹ ورک ہے روڈز کا اور انفراسٹرکچر کا، تو اس گورنمنٹ کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کی پھر بات کروں اس دور میں وہ بنا ہے پاکستان میں سب سے بڑا اگر انفراسٹرکچر پاکستان کا وہ موٹر وے، یہ ماننی پڑے گی نا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تعلق قادری صاحب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ، تو ایک بات ان کے ایک بڑے اہم بندے تھے، انہوں نے کہا یار دیکھیں میں ان کا مجھے دل سے نفرت کرتا تھا میں نواز شریف کے ساتھ، لیکن میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی اسٹرکچر بنا ہے نا وہ انہی کے دور میں بنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اور قوتیں ہیں کہ جو اس سارے سسٹم کو بننے نہیں دے رہی. اب میاں نواز شریف صاحب کو تو آپ نے آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اب آپ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور اب ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں ان کی شکل میں اگر کوئی موجود ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں، تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ، میں ان کی نیت میں شک نہیں کرتا، انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس بھی شروع کیے ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے، انہیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کی ارد گرد کی ٹیم جو ہے ان کو جو سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے وہ کتنا اچھا ہے گراؤنڈ کے اوپر.